السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی جاہد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی عرض کر رہا ہوں۔ میں توحید بات کر رہا تھا، توحید نیٹ ورک سے۔ اچھا توحید بھائی ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، دعائیں ہیں۔ حضرت ایک مسئلہ جاننا تھا آپ سے جی 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 کہ جو مفتی شہریار اور احمد الفتاح کے جو بیچ مسائل چل رہے ہیں وہ تو آپ کو اس سے آپ باخبر ہوں گے ہی۔ جی 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 تو جو جن جملوں پر احمد الفتاح نے اعتراض کیے ہیں، کیا وہ جملے ممبر رسول پر بولے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ بولنا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ تو خیر ایک مسئلہ اہم ہے جی اور پرہیز کرنا چاہیے اسٹیجوں پر جو ہے وہ غیر شرعی جملے یا پھر ایسے جملے کے جس سے عوام میں غلط فہمیاں یا فحش جملے جی ان سے ہمارے بزرگوں نے بھی منع فرمایا، اور ہمارے اکابرین کی آج تک تاریخ میں یا کتب میں کوئی ایسے جملے نہیں ملتے ہیں جی کہ جس میں اس قسم کے جملے جو احمد الفتاح صاحب نے جو ذکر کیے ہیں، اور ان کا جو ابھی سوالات انہوں نے کیے ہیں جی کہ شہریار صاحب سے، میں نے اس کو بھی سنا، جی اور انہوں نے ان کی ساتھ میں شاید ویڈیو بھی ڈالی ہے، وہ ڈالی ہے کٹنگ جی جی وہ بالکل مناسب جملے نہیں ہیں کہ انہوں نے بولے ہیں۔ جی جی اور دوسری چیز، میں نے ان کی بھی تقریر ابھی جو عرص رسولی ہوا ہے اس میں جو انہوں نے جملے بولے ہیں، میں نے اس کو بھی سنا ہے کہ خبیث، مردود، جی جن لوگوں نے جو ہے وہ ان پر اعتراضات وغیرہ کیے تھے، جی تو یہ تھوڑا سا میری سمجھ سے پرے ہے۔ حالانکہ مفتی شہریار صاحب قبلہ بڑے خطیب ہیں، جی بڑے عالم ہیں، اور ہماری جماعت کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ اور اچھے مبلغ ہیں ماشاءاللہ، لیکن انسان ہے، خطا انسان سے ہوتی ہے۔ جی جی لیکن اب اگر اس خطا پر اگر کہیں ہم سے سبقت لسانی کی وجہ سے یا کسی سبب جو ہے اگر ہم سے کوئی خطا واقع ہوئی، جی اور اگرچہ ہمارا چھوٹا ہی صحیح اگر ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور ہم اس پر اگر طنز کریں گے یا پھر مردود یا خبیث اس قسم کے جملے اگر ہم بولتے ہیں تو یہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ جی اور یہ ہمارے بزرگوں نے اپنے کتب میں لکھا ہے کہ جو عزت نفس کے لیے تبلیغ کرتا ہے اس کی تبلیغ کرنا جائز بھی نہیں ہے، جی کیونکہ یہ معاملہ عزت نفس کا معاملہ آ گیا۔ جی تھوڑا سا سنیں تو بھائی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی شہریار صاحب پر یہ شواہد میاں یا احمد الفتاح صاحب جو واقعات کربلا کو لے کر کے جو معاملات سامنے آئے تھے، جی اس پر جب ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اس سے پہلے تو مفتی صاحب ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرتے تھے، گلے بھی ملتے تھے، بالکل مفتی صاحب سے میری سب بات کچھ ہو ہوئی، رہا تھا۔ ہاں مفتی صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو اپنے مدرسے میں بھی بلوایا تھا، میں ان کو شریف نعت خانوں کی کیٹیگری میں رکھتا تھا، انہوں نے ایسے اعتراضات کیے تو میں بولا حضرت اعتراضات کیے، جو اعتراضات بن رہے تھے وہی انہوں نے کیا، تو بولے ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں، کس کو کرنا چاہیے تھا؟ مفتی کو۔ نہیں تو مفتی اگر کوئی اچھا ان سے پوچھیے گا کہ یہ ضروری ہے اعتراض کرنے کے لیے مفتی ہی ہونا چاہیے؟ یہی کس کتاب میں لکھا ہے کہ اعتراض کرنے والا، یا ان سے تھوڑا سوال کیجیے گا جی کہ معترض جو ہے ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا علم ہے کہ واقعی اور آپ کے جملے اگر خلاف شرع ہیں تو اس بندے نے سوال کیا، آپ اس کا جواب دے دیتے، لیکن اس کو مردود، اس کو خبیث یہ جملے کہنا کہاں درست ہے؟ یہ تو ذاتیات پہ حملہ ہے۔ بالکل، تو ذاتیات پہ جو حملہ کرے گا، نفس کے لیے تبلیغ کرے گا، اس کا تبلیغ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ علماء سے پوچھئے، جو علماء ان کی تائید میں، ان سے بھی تھوڑا سا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ تائید کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ عالم دین ہیں، ان کی مطلب جو صحیح معاملات ان میں تائید کرتے ہیں، لیکن اگر کہیں خلاف شرع کوئی بات اگر ان سے صادر ہوگی تو اس میں بھی تائید کی جائے گی کیا؟ نہیں، میں اب یہ آپ کو سوچئے، یہ بہت بڑی چیز اور اتنا باویلا جو مچا ہوا ہے۔ اچھا دوسری چیز، اگر مفتی شہریار صاحب نے جو ہے ان پر جن لوگوں نے اعتراض کیے، مفتی شہریار صاحب نے جو اپنی تقریر میں کہا تھا کہ واقعات کربلا 90% جھوٹا ہے، جی بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے رافضیوں کو کہا تھا تو ان کے واقعات 90% جھوٹے ہیں۔ اس ٹائم انہوں نے تو نام نہیں لیا تھا کسی کا، اس وقت نہیں لیا انہوں نے، لیکن چلیے میں انہی کا قول نقل کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 90% جھوٹے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں وہ 10% جو ہیں وہ رافضیوں کے واقعات کون سے سچے ہیں؟ جی مولانا شہریار صاحب اس بات کو ان کو بتانا پڑے گا۔ چلیے اس جملے سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ نہیں رجوع، دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کروں، بات ٹھیک ہے آپ کی رجوع کر لیں، لیکن بات تو اسی پہ بڑی ہے نا۔ جی دوبارہ آج کل ہمارے اسٹیجوں کا حال اتنا توحید بھائی خراب ہو گیا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بالکل ہمارے اسٹیجوں پر اصلاح کے لیے جو اسٹیج تھے، آج علماء اپنی نفس کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ بالکل، یہ چیز ہیں کتنی خراب چیز ہے بھائی کہ اگر ہمارے نفس پہ ہمارے بزرگوں کا، اچھا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ دیکھیں کہ جب ایک جنگ میں آپ مخالف نے آپ کے منہ پر سینے پہ اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ کا عالم ہے، اور اس نے تھوکا آپ کی طرف، آپ ہٹ گئے اس کے سینے پہ سے، اور بعد میں اس کو قتل کر دیا، تو پوچھا کہ حضور آپ نے اس کو پہلے قتل کیوں نہیں کیا؟
تو فرمایا کہ اگر اس نے میرے منہ پہ تھوکا تھا، اگر میں اس وقت اس کو قتل کر دیتا تو لوگ یہ سمجھتے کہ علی نے اپنے نفس کے لیے اس کو قتل کیا ہے، جی اور میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ جی یہ بہت اچھا۔ پھر واقعات کربلا کا جو انکار ہوا ہے اس میں مجھے بہت زیادہ اس چیز کا وہ بھی ہے، اور میرے بڑوں سے بھی میری ابھی بات ہوئی ہے، اور اس پر میں، کیونکہ یہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہے، انہوں نے عرس رسول میں اس کا انکار بھی کر دیا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ بتائیے، انہوں نے حضرت امام مسلم کے بچوں کی شہادت کا جو انکار کیا، جی اور جو لفظ با لفظ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے کہا کہ حارث کے گھوڑے کا مرنا، بچوں کا وہ پانی کے چھوڑا گیا، انگوٹھی دینا، اور کہا میرا بھائی ملے گا۔ اس کے بعد میں کہا کہ وہ جو ہے وہ بچوں کو لے کر کے حارث گیا، بچوں نے خواب دیکھا کہ سرکار آئے، ابا کو خواب میں دیکھا، اور ابا سے سرکار فرما رہے ہیں کہ تم مسلم تم آگے، بچے کہاں چھوڑا ہے، ظالموں میں بچے چھوڑ کے آگے۔ تو وہ جو ہے امام مسلم نے کہا کہ حضور وہ بچے بھی ابھی پیچھے سے آتے ہوں گے، تو بچے اٹھ گئے، رونے لگے۔ یہ بالکل لفظ و لفظ جس چیز کا انہوں نے انکار کیا ہے، فقیہ ملت مفتی امجد علی علیہ رحمہ، انہوں نے، مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب خطوات محرم میں لفظ و لفظ اس کو لکھا ہے۔ جی اس کا بالکل مطلب ایک ایک لفظ، ہاں، علامہ فقیہ ملت۔ اور میں نے خود حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ سے سنا ہے کہ حضرت فرماتے تھے یہ کتاب معتبر ہے۔ جی ہمارے اکثر اکابرین، جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، سب نے کہا یہ کتاب معتبر ہے، اور فقیہ ملت کا یہ انکار کتاب کر رہے ہیں خطبات محرم، اس کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب، یہ خطبہ کا نہیں۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، آپ نے کسی کتاب میں پڑھا، آج تک حوالہ کیوں نہیں دیا کہ یہ واقعات جھوٹے ہیں؟ جی اس کا بھی تو آپ کو ثبوت شرعی پیش کرنا پڑے گا نا۔ بالکل۔ پھر دوسرا، فقیہ ملت کہ آپ نے اس کا انکار کیا۔ اب آج تک آپ نے، جب آپ کو رجوع کے لیے کہا گیا تو آپ نے ان پر زبان درازی کی، ان کو خبیث مردود نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالا۔ تو یہ باتیں ختم کرنا نہیں ہے توحید بھائی، ختم کرنے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے خطا ہوئی، میں انسان ہوں، ٹھیک ہے، میں اس سے رجوع کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو اس کا انکار کیا کہ دوپٹے خواتین کے سر سے کربلا میں چھینے گئے۔ اب بتائیے، سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی استاد زمان علامہ حسن علیہ رحمہ نے اپنی کتاب آئینہ قیامت میں اس کو لکھا ہے۔ جی اس میں اب بتائیے، ان بزرگوں کی کتابوں کا آپ نے انکار کیا ہے، تو بھائی پہلے تو آپ کو ان بزرگوں سے، آپ کو اعلانیہ طور پر اسے کہنا پڑے گا کہ میں نے جو یہ واقعات بیان کیے میں اس سے رجوع کر رہا ہوں، یہ کہنا پڑے گا۔ جی کیونکہ یہ رجوع نہیں کہ بس حضرت نے کہا میں نے، ہاں استغفر اللہ ربی، حضرت میرے بڑے ہیں میں نے کر لی، یہ رجوع نہیں ہے۔ جی کس جرم کی آپ کس جرم سے آپ رجوع کر رہے ہیں، وہ بھی تو آپ کو کہنا پڑے گا نا، کہ بھائی جو میں نے ہاں یہ کہا، یہ واقعی میں ان کتابوں کے خلاف میں بولا، فقیہ ملت کا یا استاد زمن کا، یا آپ سوانح کربلا کو پڑھ لیجئے جو صدر اللہ فاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سارے یہ واقعات موجود ہیں۔ جی تو یہ تو ہمارے اکابرین ہیں نا، اگر ان کی کتابیں معتبر نہیں ہوں گی تو کیا مفتی شہریار صاحب کا قول معتبر ہوگا کیا؟ نہیں، ہمارے اکابر بس ہم آج تک۔ اچھا پھر ایک حیرت کی بات مجھے توحید بھائی سب سے زیادہ تکلیف جو ہوئی وہ مفتی صاحب کے اس جملے سے، جو انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹی کہانی لکھنے والا، جو کیا بولتے ہیں اس کو، فلم وغیرہ جو لکھتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ رائٹر جو ہوتا ہے، رائٹر تو ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو کچھ اور بولتے ہیں، اس کو جو فلم وغیرہ لکھتا ہے وہ جھوٹی کہانی بولنے لکھتا ہے، اور ایکٹنگ کرنے والا کوئی ایکٹنگ کرتا ہے، اسٹیج پہ لگتا ہے کوئی ایکٹنگ کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ جھوٹی کہانی لکھنے والے ہمارے بزرگ ہوئے، ہم تو ناقل ہیں، ان کے قول بیان کرتے ہیں ان کو پڑھ کر کے۔ تو یہ الزام ہم لوگوں پر نہیں ہے، یہ آج کے خطبہ پر نہیں ہے۔ میں تو اپنے آپ کو شامل، یہ نہ سمجھے کوئی، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس لیے شامل کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہوں، خطیبوں کی، چھوٹا موٹا میں بھی خطیب ہوں الحمدللہ، میں بھی اپنے بزرگوں کے فیضان سے تقریریں کرتا ہوں۔ لیکن سوال اس بات کا ہے کہ یہ تو سارے لوگ اس میں مجرم بنیں گے، لیکن ہم لوگ مجرم نہیں ہیں، کیوں؟ ہم لوگ ناقل ہیں، ہم نے جو کتابیں پڑھی وہ ہمارے سامنے ہیں۔ جی جی مجرم تو ہمارے بزرگوں کو ثابت کیا ہے نا۔ جی مفتی شہریار صاحب بتائیں کیا یہ باتیں ان کی درست ہیں یا نہیں؟ آج تک انہوں نے اس چیز سے رجوع نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔